السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اور دوسری جگہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیداً یہ فرما دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھو، فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ رکوع کرنے اور سجود کرنے والوں سے مراد یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف جو ہے وہ قدیمی عبادت ہے۔ احادیث میں بھی اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے فرمایا ایک دن کا طواف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان فرمایا 3 خندق کا فاصلہ جو ہے وہ حائل کر دیتا ہے۔ فرمایا ایک خندق کا فاصلہ یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کا سفر سے بھی زیادہ جو ہے نا اس کا پردہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی حائل کر دیتا ہے۔ اور فرمایا 40 دن جو دائرہ اسلام یعنی اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور 40 دن جو یہ اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح بچہ ماں کی گود سے باہر آتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث جامع صغیر میں آتا ہے کہ یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں یعنی 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گیا اور 29 رمضان المبارک کو چاند نظر آنے پر یا 30 رمضان المبارک کو 30 دن پورے کرنے کے بعد جب وہ غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر آئے گا، فرمایا جو اعتکاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حج کا کتنا بڑا ثواب ہے، عمرے کا کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج فرمایا اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ اما عائشہ صدیقہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور دیگر احادیث کی کتب میں بھی آتا ہے کہ صحابہ سے روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آخری سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال اعتکاف نہیں فرمایا تو اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے حضور قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے اور آخری سال حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرمایا۔ تو اس طرح اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ اسلام نے بیان کی ہے۔ اعتکاف کا حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے معمولات کو ختم کر کے دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے گھر آ کر اللہ کے گھر میں آ کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے، اور اس کی عبادت میں مغرق ہو جاتا ہے اور اس کی ریاضت میں اور اس کے ذکر اور فکر میں مشغول ہو جاتا ہے، تو یقیناً اعتکاف کا جو اجر ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ اور ہم اعتکاف کے بہت بڑے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ہم اس سے گناہ سے بچ جاتے ہیں، غیبت، کینہ، حسد، طرح کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اعتکاف کی قرآن مجید میں ذکر فرمایا اس سے بھی ہمیں اعتکاف کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور انشاءاللہ جلد ہی آپ کو اعتکاف کے مزید مسائل پہ ویڈیو ملیں گی کہ اعتکاف کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے،
معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا کن حالتوں میں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اور معتکف جو ہے اگر اس پر غسل واجب ہو جائے تو وہ کس طرح غسل کرے گا، یا معتکف جو ہے وہ اذان دے سکتا ہے یا نہیں. تو اس طرح کے مسائل جو ہے وہ جلد آپ کو ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں اعتکاف کی دولت سے مال فرما، اعتکاف کی دولت نصیب فرما، اور ہمیں اپنے ذکر اور فکر میں رہنے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.